نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأواه ملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله قالت الأعراب آمنا قالتی کہتے ہیں الأعراب یہ بدو لوگ آمنا کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا قل ان سے کہیے لم تؤمنوا نہیں ایمان لائے ہو تم لیکن قولوا یوں کہو اسلمنا کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم ولما يدخل الإيمان ولما يدخل
اور ہرگز نہیں داخل ہوا ابھی الایمان ایمان میں فی قلوبکم ایمان تمہارے دلوں میں وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن اور اگر تُطِیعُوا اللَّهَ تم فرمان برداری اختیار کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی لا یلدکم اور نہ کمی کرے گا وہ من اعمالکم تمہارے اعمال میں شیئا ذرہ برابر ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت درگزر کرنے والا رحیم اور ہر حالت میں رحمت کرنے والا ہے انما المؤمنون حقیقت میں مومن تو الذین وہ لوگ ہیں جو آمنو ایمان لے آئے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ثم پھر لم یرتابو کوئی شک نہ کیا انہوں نے وجاہدوا اور جہاد کیا بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولئک ہم الصادقون اولئک ہم یہی ہیں وہ لوگ صادقون سچے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو ایمان کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی شے کو کہتے ہیں اور ایمان کیا نعمت ہے کیا انعام خدا بندی ہے جس کو انعام کہا جاتا ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے جو لوگ شہر سے دور رہنے والے لوگ ہیں دیہاتی اور جنگلی لوگ ان کو بدو کہا جاتا ہے عربی میں یہ لوگ حضور سرور کون مکان سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے اور کہتے قالت الاعراب ان کو اعراب کہا ہے قرآن نے اپنی زبان میں وہ کہتے تھے آمنا ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جاننے والے مالک نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آگاہ کیا فرمایا میرے محبوب یہ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا قل لم آپ ان سے کہو آپ ان کو حکم دو لم تؤمنوا تم ایمان لائے ہی نہیں ہو ولیکن لیکن قولوا اسلمنا یوں کہو اسلمنا ہم مسلمان ہو گئے ایک آدمی ہے آپ سے اگر کہتے ایمان لے آیا ہو آپ کو کیا پتہ ایمان لایا کیوں لایا جب کہے گا میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمان لے ہی ہے صرف ایمان والا کہنے سے ایمان والا نہیں بنتا یہ ایک دعویٰ ہے اور اگلی جو کیفیت قرآن نے بیان کی وہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ اور ہرگز داخل نہیں ہوا بھی ایمان فی قلوبکم
تمہارے دلوں میں، میرے محبوب کہہ دے تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. یہ جو آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، ہم نے سمجھا مسلمان ہو گئے، دعویٰ کر دیا مسلمان ہو گئے، یہ ہم اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اعمال کوئی نہیں کیے. مثال کے طور پر آپ سے ایک آدمی آ کر کہتے جی میں حافظ ہوں، اور آپ کہیں اچھا حافظ جی ایک مہربانی تو کرو، ہمیں الحمد شریف سنا دو، فاتحہ سنا دو. وہ کہ جی وہ تو مجھے نہیں آتی. اچھا چلو خیر ہو، آپ ایسا کریں آخری 2 سورتیں سنا دیں فلق اور ناس، ہو گئے، مجھے وہ بھی نہیں آتی. وہ دعویٰ ہے اس کا میں حافظ ہوں، حافظ ہے نہیں. حافظ ہوتا ہوں جھٹ سے کہہ دوں اچھا لے سن لے فاتحہ، سن مجھ سے آخری سنتے دونوں سنتے فلق اور ناس ابھی سنا لیتا ہوں. جو حافظ نہیں صرف اس کا دعویٰ ہے میں حافظ ہوں، تو دعویٰ کرنے سے تو کوئی حافظ نہیں ہوتا. آپ کے یہاں کوئی آدمی آ جائے وہ کہے کہ میں تو منسٹر ہوں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا اس میں گرامی ہے، کیا کام کرتے ہیں، آپ نے اس کے کپڑے بھی دیکھنے ہیں، اس کی بات سے بھی اندازہ لگانا ہے یہ اکیلا کیوں آئے گا، اس کے ساتھ باڈی گارڈ کیوں نہیں ہے، اس کے محافظ کہاں چلے گئے. اتنا بڑا جو اس نے دعویٰ کیا. سوچو بچار کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ بات آپ پر منکشف ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ اس کی بات ہی تھی، بس ہمیں ڈرانے آیا تھا. ہے نہیں ہے اس کا، یہ اتنا بڑا آفیسر نہیں ہے. کوئی آ کر کہتے وزیر اعظم ہوں، آپ مان لیں اس کو وزیر اعظم، ظاہر آپ کہیں نہیں مانتے بھائی، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے نہیں. اگر ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی وزیر اعظم صدر بسم اللہ جی آیا لو سوتے اس کی خوش آمد کریں گے. کیوں آپ کو پتا ہوگا وزیر اعظم ہے باقی جو نہیں وہاں ایک دعویٰ کر رہا ہے. ایمان لانے کا دعویٰ بہت سی دنیا نے کیا، لیکن ان کے اندر کے حال کو اللہ نے اپنے محبوب پر ظاہر کر دیا. سبحان اللہ، بے شک میرے محبوب یہ صرف ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کی صرف ایک کہاوت ہے، ایک کہنا ہے، ایک بات ہے، ایک رٹا ہے جو زبان سے لگا رہے ہیں. حقیقت سے ان کو دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں. بے شک یہ تو صرف بات ہے. قالت الاعراب، میرے محبوب جو آپ کی خدمت میں اعراب آتے ہیں، بدو لوگ آتے ہیں، دیہاتی آتے ہیں، جنگلی لوگ آتے ہیں، آمنا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. تو میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ لیکن قُولُوا کہو اسلمنا ہم مسلمان ہیں. اب پتہ چلے گا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اب اس کے ایمان کا اندازہ ہوگا آپ کو. اور وہ کیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. حقیقت ایمان کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان کا داخل ہو جانا، یا یوں کہہ لو اللہ اور اس کے رسول کے یقین کا اندر دل میں داخل ہو جانا، یا اس کی تعبیر کو یوں کہہ لو کہ آدمی کا دل اور زبان یک زبان یک سمجھ مل کر یہ بات کہہ رہا ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اور اس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے. آمنت باللہ، آگے چل کر آئے کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار کیا میں نے زبان سے، و تصدیق بالقلب، اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں. گویا جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، یہ دونوں ایک ہیں، الگ الگ دعویٰ نہیں. اگر
نام ایمان نہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، تم اطاعت کرو، فرمان برداری اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم، تو پھر کوئی کمی نہیں ہوگی، من اعمالکم، تمہارے اعمال کو قبول ہوں گے. قرآن میں ہے دوسرے مقام میں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ جو ہے نا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایسا ہے اگر دل کی گہرائیوں سے کوئی پڑھ لے تو پھر یہ بھی زمین میں اس کی شاخیں دھس جاتی ہیں، اس کی جڑیں زمین میں دھس جاتی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان اور اللہ کے عرش سے جا ٹکراتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اعمال آسمانوں تک جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ یوں نہیں جاتے. یہ کلمہ اس کے ایمان کی بنیاد ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ چڑھ جاتی ہے، فرشتے دے کر پہنچ جاتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ اور بھی اونچے چلے جاتے ہیں. ہم نے سمجھا جب نیچے کرنے سے کافر کے اعمال اوپر نہیں جاتے، کافر کے تو نیچے رہتے ہیں، اس کے اعمال کے چڑھنے کو کوئی راہ نہیں. ہمارے پاس اعمال کے چڑھنے کی راہ ہے. جب انسان یہاں روتا ہے نا، بلکتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے زاری کرتا ہے، یہ کلمے والی جو شاخیں ہیں نا اوپر عرش کے ساتھ در 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 لگتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کیا بات ہوئی، کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تیرا بندہ بے چین ہے، تجھے یاد کر رہا ہے. تیرا بندہ تیرے ساتھ رابطہ کر رہا، تیرے سامنے جاری کر رہا. ایک گواہی تو پڑ گئی نا. اور کلمے کی گواہی ایسی بھی کوئی گواہی دنیا میں ہے؟ پھر ملائکہ جائیں گے، یا اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے رو رہا ہے، مسائل میں الجھا ہوا ہے، پریشانیوں میں سے گرفتار کر لیا ہے، حالات جو اس کو گھیر لیا ہے، حالات کے شکنجے نے اس کی حالت بگاڑ دی ہے، یا اللہ تیرے سامنے جاری کر رہا ہے. اچھا ٹھیک، اچھا یہ بات بتاؤ، میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، دیکھا نہیں. ماتے پھر یا اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا پھر تو اس کے مانگنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، اس کی زاری کا انداز بھی کچھ اور ہوتا، اس کی حالت کچھ اور ہوتی مانگنے میں. دیکھا نہیں، صرف سنا ہے، صرف شنید تک اس کی آشنائی ہے، دین تک ابھی نہیں پہنچا. اگر دین تک پہنچ گئے ہو تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی. سبحان اللہ. تو یہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، اور ہرگز داخل نہیں ہوا ابھی ایمان. کہاں؟ فی قلوبکم، ان کے دل میں. اگر دل میں ایمان داخل ہو گیا ہوتا تو بات بن گئی ہوتی، قصہ تمام ہو گیا ہوتا، حقائق اس پر آشکارا ہو گئے ہوتے. دل کو امان، چین، سکون کی نعمتیں حاصل ہو گئی ہوتی، اور اس کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ معمور ہو گیا ہوتا. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. یہ ہے ایمان کی حقیقت. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تطیعوا اللہ، اللہ کی بات، اللہ کی فرمانداری
اللہ کی اطاعت اختیار کی ہوتی، وَرَسُولَهُ جو اس کے رسول نے چل کر بتائی ہے، زبان سے بتائی ہے، اعمال سے دکھائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ کو نظر نہیں آتے چلتے پھرتے کہ کسی کو نظر آئے، لیکن حکم فرمایا اطیعوا اللہ، وہ اطاعت کا رنگ، وہ اطاعت کی صورت، وہ اطاعت کی شکل، وہ آمنہ جلال عبداللہ بچان سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ کرا۔ بے شک سبحان اللہ صلی اللہ۔ اس لیے شرط لگائی، بہت لوگ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، بھائی اللہ کو تو مان ہی رہے، کون نہیں؟ ہندو بھی اللہ کو مانتا، عیسائی بھی اللہ کو مانتا، یہودی بھی اللہ کو مانتا، محمد کیوں نہیں؟ تو کیوں دعویٰ کرتا میں مومن ہوں؟ تیرے دعوے میں ان کے دعوے میں فرق کیا ہے؟ تیری بات میں ان کی بات میں فرق کیا ہے؟ تیرے خیال میں ان کے خیال میں فرق کیا ہے؟ تیرے نظریے میں ان کے نظریے میں فرق کیا ہے؟ تیرے ایمان میں ان کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ تو بتا دو تیرا فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو تو مانیں گے، پہلے نبی کو مان لیں گے، پھر ہی تو پتہ چلے گا اللہ کون ہے۔ تمہیں کون آ کر بتائے گا اللہ کون ہے؟ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کیسی طاقت کے مالک ہیں؟ جب حکومت ہی کے ذریعے معلوم ہوگا، اور تو کوئی راہ ہے نہیں۔ تو اپنے آپ کو جانچ لو کہ ہم کس ڈگر اور کس راہ پر چل رہے ہیں، اور یہ راہ ہمیں کہاں لیے جا رہی ہے۔ اب غور کیجئے، تطیعوا اللہ ورسولہ، تم فرمان برداری اختیار کرو اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم تو کوئی کمی نہیں ہوگی من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں کوئی رائی برابر بھی اب کمی نہیں ہونے کی۔ نہیں سمجھے بات؟ تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہونے کی، بلکہ بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، بڑھتے چلے جائیں گے، کمی نہیں ہوگی، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، درگزر کرنے والا، رحیم اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی ذات ایمانی پر، اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان کے ساتھ عقیدت اور محبت کی نعمت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔